ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز صاحب. بہت شکریہ شبلی صاحب. اور یہ بریک سے پہلے جو میں نے جس کنفیوژن کی بات کی کہ آج بھی ہم وہ بدقسمت قوم ہے کہ 80-90% لوگ پاکستان کی سمجھ رہے ہیں کہ کورونا ایک مذاق ہے. اس کنفیوژن کی ذمہ دار آپ کی حکومت نہیں ہے اور قوم کو ایجوکیٹ کرنا آپ کی حکومت کا فرض نہیں تھا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کے ابتدائی میں جو آپ نے بات کی کہ پاکستانی حکومت نے، یعنی جو فیڈرل حکومت ہے، اس نے پہاڑ جیسی غلطیاں کی، مجھے اس سے سخت اختلاف ہے. کیونکہ آپ خود جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس نے کہ پورے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ایسے ممالک جو کہ جن کی معیشت، جن کی کہ انفراسٹرکچر اور جن کا کہ ایجوکیشن لیول، لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے اور ایک بڑے سٹیبل اور پراسپرس ملک ہیں، اگر وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور کوئی ایک ایسا آپ کو نہیں ملتا ماں سوائے کچھ کیسز کے، جس میں کہ کچھ ملک ایسے ہیں جنہوں نے کہ اس میں شرح جو ہے تو اس کو کم رکھی ہے. میجورٹی ملک امریکہ ہو گیا، یورپ ہو گیا، ساؤتھ امریکہ کے برازیل جیسا ملک ہو گیا، وہ تو باوجود اپنے ان سارے جو ان کی وہ ہیں ایسٹس ہیں، وہ اس سے نبردآزما نہیں ہو سکے اور ایک ایسی تباہی مچائی. ویرز کہ پاکستانی حکومت پہلے دن سے اس چیز کے بارے میں بالکل کلیئر تھی کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ایڈریس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت ہی کامیابی سے وہ ہم نے ایڈریس کیا، جس کی جو آپ کو تعداد نظر آتی ہے، چاہے وہ اموات کی صورت میں ہو چاہے وہ اس کے پیشنٹس کے اس میں ہو. یہ جب بات آپ کرتے ہیں کہ ہم نے کامیابی سے ایڈریس کیا ہے، یا جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے ہاں اموات کم ہے، جی، یہ طبی ماہرین اور جن لوگوں کے پیارے مرے ہیں ان کے زخموں پہ نمک پاشی ہوتی ہے. یعنی کیسی کامیابی ہے کہ ملک میں 4 سو پھیل گیا، ہسپٹل بھر گئے، تو اس کو تو کامیابی آپ نہ کہیں نا. دیکھیں، میں یہ کامیابی اس لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا کہ کامیابی ہے، میں کہہ رہا ہوں حکمت عملی. یہ اس چیز نے تو یہ تو تھی، یہ تو ہے. اس لحاظ سے تو آپ پھر دنیا کے جو بہترین ملک ہیں ان کو بھی آپ کہہ دیں کہ جی انہوں نے بھی یہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکے ہیں. یہ جس کی مثال میں نے آپ کو جن ممالک کی دی آپ کو، دیکھیں ایک بندہ بھی مرے اس کا بھی بہت ہی دکھ ہے اور بہت افسوسناک ہے. لیکن جب ایک وبا جو کہ اتنی شدید اور اتنی خطرناک ہے، اس کی لپیٹ میں تو سب کچھ آ سکتا تھا اور آ سکتا ہے. اس کی جو بنیادی وجہ وہ یہی تھی کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہمارے ملک میں وہ یہ تھا کہ اور ملک تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ مکمل لاک ڈاؤن کریں یا کرفیو لگا دیں، ٹھیک ہے. چین نے اس کو ہینڈل کیا مختلف طریقے سے، امریکہ نے اس کو کیا مختلف طریقے سے، یورپ نے مختلف طریقے سے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. اب ہمارا ملک جو کہ ایک غریب ملک ہے، ایک ایسا ملک ہے جس میں کہ ادارے مفلوج ہیں، باوجود اس کے اگر آپ اس کا ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں نے جس طریقے سے کیا جی، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی. جی، کوئی ماڈل آپ پوری دنیا میں مجھے بتا دے، چین، امریکہ، تائیوان، اٹلی، فرانس، کوئی انڈیا تک، کہ وہاں گراف اوپر جا رہا ہو کیسز کا بھی، اموات کا بھی، اور آپ نے لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مثال نہیں ملتی، اس میں بالکل مثال نہیں ملتی ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے ہم نے اس کو ہینڈل کیا وہ کسی اور ملک نے نہیں کیا، چاہے وہ آپ کا ہمسایہ انڈیا ہو چاہے اور ممالک ہوں. اب یہ کہنا کہ جی اوپر کی طرف جا رہا تھا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی وبا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اس کا کوئی نہ اس کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، نہ اس کا کوئی علاج ہے، نہ کبھی یہ پہلے اس سے کوئی قوم یا کوئی پوری دنیا افیکٹ ہوئی تھی. اب اس صورت میں ہر ملک نے اپنے گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق انہوں نے حکمت عملی ترتیب دینی ہے جو کہ اس کو ہینڈل کر سکے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اگر ہم ادھر اس کو فل ٹائم کرفیو لگا دیتے، جس طرح کی کچھ کوشش ہوئی ہمارے اپنے پاکستان میں، صوبے میں، سندھ میں انہوں نے کوشش کی مختلف ہونے کی، لیکن نتیجتاً وہ فارمولا بالکل ناکام ہوا. وہاں کے اپنے لوکل لوگوں نے وہاں پہ ایک قسم کا وہ بغاوت کر دی کہ ہم جو ہے تو کاروبار کو کھولیں گے. بیکاز آپ نے کو یہ بھی سمجھنا تھا کہ جو پرائم منسٹر کی جو بنیادی جو ان کی جو اسٹریٹجی کا جو بنیادی جو محور جو تھا وہ تو یہ تھا کہ اس ملک میں میجورٹی غریب لوگ ہیں.
दिहाड़ी दार हैं, रोज़ वो करते हैं, कारोबार छोटे कारोबार हैं, इस किस्म के लोगों को किस तरह से प्रोटेक्ट इससे करना है? ज़्यादा मर भी तो गरीब रहे हैं ना, उन बेचारों के तो न टेस्ट होते हैं, न पता चलता है, कैसे? अमीरों का देखिए, फिर भी ये इलाज नहीं होता है। नहीं, देखिए इसमें ये एक ऐसी वबा है जो कि ये गरीब अमीर, सेनेटर नॉन सेनेटर, MNA नॉन MNA, अशराफिया, किसी को वो बख्शती नहीं है। और आपने जो हमारे केसेस देखे हैं जिसमें हमारे सेनेटर हजरात, हमारे MNA हजरात, हमारे MPAs, उनकी हलाकतें हुई हैं, तो ये कहना कि इसमें जी सिर्फ गरीब लोग अफेक्ट हुए हैं, नहीं। फ़र्क ये है कि जो अमीर लोग हैं वो ये अफोर्ड कर सकते हैं कि वो घरों में बैठें, वो भाषण दें, और वो जो है तो बाहर ना निकलें और मुखालिफत करें ओपनिंग की। तो फिर ये 15 दिन लॉकडाउन क्यों किया अगर इतना संगीन जुर्म है? देखें, पूरा नहीं किया था हमने, कोई कर्फ्यू थोड़ी लगाया था। हम तो उस वक्त भी यही कह रहे थे कि हमने इसको एक ऐसा लॉकडाउन करना है जिसमें कि लोग एक जगह पे इकट्ठे ना हो सकें, दुकानें, मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स, वो इस किस्म की चीज़ें। अब देखें, आपने जमातों का जिक्र किया, नमाज़ों का जिक्र किया कि इस जैसे हमारे जो सबसे मुहतरम जगह है, सबसे मुहतरम हमारी जो मस्जिद है, खाना काबा, मस्जिद नबवी, इधर तक आप कह रहे हैं कि ताले लग गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने ये पूरी, हमारे प्रेसिडेंट साहब इनसे उलमा के साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया, वो भी उधर और कि देखे खाना काबा और मस्जिद नबवी में नहीं, लेकिन इधर आप लोगों ने तरावी की इजाज़त दे दी। नहीं, देखें मसला, बात तो ये है ना कि जो आपने जो ममालिक जिनका जिक्र किया है उनका मसला तरावी तो नहीं है ना, उनके मुल्क में तो तरावी नहीं होती है। तो हमने तो अपने मुल्क की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं हमने उनको मद्देनज़र रखते सऊदी अरब हुए, का तो सबसे बड़ा मसला तरावी है और ये हज है और नमाज है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के लोग की जो मज़हब से अकीदत है, जिस तरह के वो अपने मजहबी फ़राइज़ को सरअंजाम देना चाहते हैं, तो ये सऊदी अरब के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन शिबली साहब देखें, अगर सियासत की बात हो मैं आपसे रुजू करूँगा जी, ठीक है, अगर फ़ौजी हिकमत अमली की बात हो तो मैं फ़ौजी से रुजू ठीक करूँगा। है। जिस फील्ड का सारे डॉक्टर चीख रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आपकी, और उनकी बात दुरुस्त भी साबित हो गई कि केसेस इतने बढ़ गए कि मुझे तो लगता है कि हफ्ते बाद जिसको नहीं होगा वो खबर बनेगी। जी, देखें ये इसमें कोई शक नहीं है कि इसी वजह से हुकूमत ने क्या किया। हुकूमत ने ये कहा कि हम चूँकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कोई मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने इंडिया में देख लिया कि आप बिल्कुल मुल्क को बिल्कुल बंद कर दें, कुछ कर सकते होंगे, कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, सर्दी पड़ती है, वो घर में लिहाफ में सो सकते हैं। कुछ लोग जिन्होंने कि अपने घर के अपने बच्चों के लिए रोटी रखनी हो, उनको जो है ना, चाहे वो बारिश हो, तूफ़ान हो, ज़लज़ला हो, कुछ भी हो, वो बाहर जाएंगे, अपनी मजदूरी करेंगे और लाएंगे। अब हमने क्या किया कि हमने एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जिसमें कि हम ये कहें कि जी आपको हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, SOPs करने चाहिए। वो बदकिस्मती से देखिए ना, हर कौम का अपना एक मिजाज होता है। देख, हर कौम का मिजाज होता है। वो अमरीकी, वो बरतानवी, वो जर्मन, जी, जो पहले से डिसिप्लिन्ड है, जी, जो पहले से कतार बनाते हैं, जी, जो हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक SOP को अपने लिए फ़र्ज समझते हैं, जी, उधर तो हुकूमत ने उन पे नहीं छोड़ा, जी, कौम पे, हाँ, और लॉकडाउन को बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान जहां कानून तोड़ना फैशन है, इधर आप लोगों ने कौम पे छोड़ दिया। नहीं, ये सिर्फ कौम पे छोड़ा नहीं। देखें, जो बाकी हुकूमतों का आपने जिक्र किया है, बाकी ममालिक का जिक्र किया है, उसमें तो आपको देखा है कि उनके आज भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो नुकसान उनको हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, सारे लोग किसी दुनिया के भी हों, वो होते हैं, इंसानियत का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो नुकसान इंसानी जानों की सूरत में हुआ वो बहुत ज़्यादा है। हमारी अपनी जो एस्टीमेट्स थे उससे भी कम नुकसान हमें हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये तो वही वाली बात है कि आप नुकसान तो किसी सूरत में, चाहे वो 1 रुपए का हो या एक बंदे का हो या 100 का हो, वो जो है ना कोई नहीं बर्दाश्त करता। लेकिन हमने एक हालत जंग में लोग शहीद होते हैं, ठीक है, हम ये चाहते थे कि हम दोनों चीज़ों को किस तरह से बैलेंस कर सकते थे। और थ्रू आउट हमारी ये जो आप कहते हैं ना, ये लफ्ज़ कन्फ्यूजन और ये वो, मेरा ख्याल है ये नामुनासिब है। इसलिए नामुनासिब है बिकॉज़ या तो आप मुझे कहें ना कि एक ऐसा परफेक्ट कुलिया है, एक ऐसी परफेक्ट मिसाल है कि जी आप ये करेंगे, मैं आपको परसों तो आप जो है ना, तो फिर आप हमसे गिला कर सकते हैं। मैं आपसे गिला क्यों कर रहा हूँ शिबली साहब? परसों में जी आपके सूबाई तर्जुमान
اجمل وزیر کی بات سنی، وہ لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے گھر سے نہ نکلے، ماسک پہنے، یہ کرے وہ کرے، بلوچستان کے ترجمان کو سنا، جی پھر آپ کے پرائم منسٹر صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں گلگت کو کھول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹورزم کے لیے سوات کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، کنفیوز نہیں ہوگی؟ دیکھیں کنفیوز بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں ذرا، اگر آپ اتنی تحقیق کرتے ہیں، اگر آپ اس میں بھی حکومتی اقدامات کی بھی اگر آپ تحقیق کر لیں تو پھر آپ یہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے اور نہ اس طرح کے کالم لکھیں گے۔ آپ کو جب پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اگر اجمل وزیر ایک بات کر رہا ہے یا سندھ حکومت یہ بلوچستان حکومت بات کر رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھلا پھریں۔ ساتھ میں اٹیچ تھا کہ جی آپ کو حفاظتی تدابیر کرنی ہیں۔ اب وہ تدابیر عمل ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، آپ کو میں بتا دیتا ہوں۔ جس دن سندھ کے صوبائی وزیر شہید ہوئے، اسی دن خرم شیر زمان سندھ میں آپ کی پارٹی کے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کورونا وہ والا ہے نہیں جو اٹلی میں تھا۔ نہیں، اس کے تو میں خبر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، آپ نے ٹورزم کی بات کی ہے نا، آپ کے ادھر ساتھ ہی میں مری نتھیا گلی ہے، وہاں کے لوگوں کا پورا سال یہ 4 مہینے مزدوری کرتے ہیں، اور پھر اس مزدوری سے جو حاصل وہ ہوتی ہے رقم ہوتی ہے، اس سے پورا سال گزارتے ہیں۔ اگر آپ نے بند کر دیا ان کا ٹورزم تو ان کا جو ہے تو پورے سال کا کون؟ آپ سمجھتے ہیں میں کہ زندہ ہوں گا تو یہ مزدوری کر سکوں گا نا؟ دیکھیں اگر آپ زندہ ہیں نہیں، آپ یہاں پہ آتے ہیں نا، کام کرتے ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بہتر ہیں، لیکن وہ لوگ جن کا کہ دیہڑی کا کاروبار ہے، جو کہ روز کمائی کے لے کر اور اس کو اپنی فیملیز کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو اگر آپ نے بند کر دیا، آپ نے نہیں دیکھا تھا کہ حکومت نے کتنی کمائی کی کرونا پہ، کتنی مدد ملی ابھی تک امداد؟ دیکھیں یہ جو جس میں آپ نے ابتدائی میں ذکر کیا، یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا آپ کا میڈیا کا فرض، اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ دیکھیں ان قسم کی سازشی تھیوریز میں بالکل یقین نہ کریں۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو یہ جتنے لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پارلیمنٹ کے لوگ ہیں، آپ کے اور صاحب ثروت لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جو کہ ہمارے اس وقت جو بالکل فرنٹ لائن کے جو ہیروز ہیں وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو ہوا ہے، تو یہ کہنا کہ یہ کوئی سازش ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کا تو دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو IMF نے ریلیف دیا، چائنا نے کچھ مدد کی، امریکہ نے کچھ مدد کی، یہ تو میں بھی اس کو بکواس کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی کورونا کی اموات پہ کوئی پاکستان کو پیسے ملنے ہیں یا حکومت کو ملنے ہیں، لیکن جو اس دوران اس سے پہلے جو مختلف چیزوں میں ریلیف ملی ہے، وہ کل ہمارے ارشد وحید چودھری نے اس کو ٹوٹل بھی کیا تھا، تو اس سے یہ ٹائیگر فورس کا ڈرامہ اور ان کی وردیاں اور یہ ساری چیزیں کرنے کی بجائے کیا ضروری نہیں تھا کہ اس دوران ہم ڈاکٹر اور طبی عملے کی تنخواہوں کو ڈبل کر لیتے، یا 2-3 مہینے ہم اپنے ان غریب شہریوں کو نہیں کھلا سکتے تھے؟ دیکھیں صافی صاحب، میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ ڈرامہ یہ بالکل غیر مناسب ہے۔ وہ غیر مناسب اس لیے ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کی ایکنالجمنٹ کریں کہ باوجود اپنے کم ریسورسز کے ہماری حکومت نے احساس پروگرام کے ذریعے جن غریبوں کو 1,50,000 خاندانوں کو میں یہ بتا رہا ہوں، نہیں تو اچھی باتیں بھی نا کہ ہم نے ان کو یہ فائنینشیل مدد دی، کوئی 1.2 کھرب کا ہم نے ایک فائنینشیل پیکیج دیا، جبکہ ہماری اکانومی میں ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں بھی نہیں، تو ہم نے تو انسانی ہمدردی اور انسانی وہ جو اس کو جو غریب لوگ تھے، ہمارا محور وہ تھے، ہماری اس کا یہ نہیں تھے۔ احساس پروگرام کا ہمیں بھی احساس ہے۔ جی اچھا، میں یہ جو ٹائیگر فورس کا ڈرامہ ہر جگہ ضلعی انتظامیہ ان سے پریشان، دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بھٹو کا FSF ایک دوسرے میں نہیں دیکھیں ایسا نہیں ہے سلیم، مجھے کوئی کنٹریبیوشن ان کا کرونا کے حوالے سے دکھا دیں۔ بہت دیکھیں، یہ تو وہی والی بات ہے کہ آپ اس پہ ریسرچ کریں کہ یہ جو ٹائیگر فورس ہے، آگے خان صاحب کے سامنے دیکھیں سوشل میڈیا میں کوئی نہیں نمبر نہیں ہے، یہ ایک ان کا عملی 2.25 لاکھ کے قریب 2 لاکھ کے قریب جو ہمارے جو ٹائیگر فورس کے لوگ تھے مختلف حصوں میں، ان کا بڑا پازیٹیو کردار رہا ہے۔ انہوں نے اپنے روزوں میں، تراویوں میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کون سی فیملیز نیڈفل ہیں، راشن کی تقسیم کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا جہاں پہ کہ لوگوں کو مسائل ہیں، احساس پروگرام میں لوگوں کو عزت سے بٹھانا، ان کے ساتھ ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرنا۔ یہ دیکھیں اس ملک میں سلیم جو والنٹیئر کلچر ہے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے، یہ بیکاز جب کوئی ایسی کرائسس آتی ہے جس طرح کی یہ ہے، اس میں
آپ کی جو حکومت کی میں آپ کو جو ان لوگ ہوتے ہیں اوتھ ٹیکنگ کی اس پروگراموں میں SOPs کی دھجیاں اڑاتے ہوئے دکھا سکتا ہوں. کون سے یہ اوتھ جو ٹیکنگ ٹائیگر فورس ہے اس کی دیکھیں یہ تو ایک ایشو ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو اس سے ٹائیگر بہتر نہ فورس ہے. ہوتا لوکل گورنمنٹ کی آپ کی حکومت میں ایک بڑی لوکل وہ بھی گورنمنٹ تھی، کئی جگہوں لوکل پہ گورنمنٹ کو بحال کر لیتے. دیکھیں بحال کئی یہ چیزیں تو آپ نے اس کے کچھ یہ قانونی تقاضے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے ہیں کہ کن فیکون اور وہ ہو جائے. یہ ایسی ایک انیشیٹو ہے جو کہ آپ کو ہر خدا نخواستہ جو بھی ایک آپ کا مسئلہ آئے گا اس میں آپ کو ملے گی ایک ایسی والنٹیئر فورس جو کہ اس چیزوں کو ہمارا ایک بھی پیسہ لگنے کے تقاضا علاوہ ہوتا ہے بریک لینے کا، تو مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. تو ناظرین واپس آئیں گے تو کچھ ملکی سیاست پہ بھی بات کریں گے جناب شبلی فراز صاحب کے ساتھ.